بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس نے ہمیں محفل ذکر و ناز ادا کی، ہمیں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل کے خصوصیت و برکات سے مستفید فرمائے۔ ساتھیوں، یقیناً وہ بڑا عالم تو میں نہیں ہوں اور باقی موجود ہیں۔ اللہ تعالی جو میں کہوں ہم سب اسے عمل بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت ارشاد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ساتھیوں، یہ جو ذکر ہے نا، یہ ہمارا اور آپ کا فقط نہیں ہے، اس کو میرا اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو یہ بلندی ہم جو یہ میلاد منا رہے ہیں نا، یہ ہم صرف اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہماری بات بھی بن جائے، لیکن یہ ذکر تو ہے ہی بلند ہے۔ تو یہ تو یقیناً جو بلند ہی ہوتا جائے گا اور جو بلند ہی رہنا ہے۔ اللہ کرے ہمارا حصہ بھی جب تک ہم زندہ ہیں اس میں ڈرتا ہے۔ ساتھیوں، پیمانے ازل جس وقت کوئی چیز نہیں تھی، صرف روئے تھے، تو تھوڑا سا بیان کروں گا، غور سے سنیے گا۔ پیمانے ازل جس میں صرف ابھی تکلیف نہیں ہوئی، یعنی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں نہیں بھیجا، صرف روئے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے جس میں ہم یہ اجلاس ہم نے منعقد کیا نا آپ کی شان میں، قربان جاؤ اللہ رب العزت کی شان پر، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ اجلاس منعقد کیا ہوگا جس میں سب کی روئے تھے۔ مثلا انبیاء کی پاک ارواح بھی تھی، صحابہ کرام کی بھی ارواح، یہ نہیں کہ ہم سارے بھی یقیناً موجود تھے۔ ابھی انسان ابھی دنیا تکلیف نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک خاص اعلان کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان ساری روحوں میں انبیاء کی جو ارواح تھی ان کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے گروہ انبیاء، میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو فریضہ نبوت اور رسالت کے لیے دنیا میں بھیجوں گا، کتابیں دوں گا، حکمت سے بھی نوازوں گا، اور آپ کسی کے دوران ایک رسول آئے گا، اگر آپ کسی کے دوران اگر وہ رسول آ گیا جو آپ کی کتابوں کی تصدیق والا ہوگا اور آپ کی رسالت کو بھی مانے گا اور کتابوں کی تصدیق کرے گا، جب وہ آ جائے تو آپ کی رسالت کی نبوت کی ذمہ داریاں ختم، آپ کی کتابیں منسوخ، آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو ساتھی یقیناً ہماری خوش قسمت تھی کہ ہم تو پہلے ہی آقا جی کی عمر میں ہو گئے۔ اب ساتھیوں، ہر نبی کو اور ہر نبی کی امت کو نبی کریم علیہ السلام کا انتظار رہا ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا، اور پھر اب اس کی اہمیت کو مزید اجازت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے اقرار کروایا کہ سارے اس بات کا اقرار کرو کہ جو میں نے کہا ہے اقرار کرو، تو یقیناً سب نے کہا اگر ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید اجازت کرنے کے لیے فرمایا کہ اس پہ میرا عہد لیتے ہو، اب کس کی مجال سے جو اقرار کرے، تو سب نے کہا اگر ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوگی، اللہ رب العزت کی شان ہے کہ مزید پھر اس کی اہمیت کو اجازت کیا گیا۔ کس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، اس بات کو گواہ ہے نا کہ یہ جو میں نے اقرار کروایا ہے نا، اس پہ گواہ ہے، اس سے سارے گواہ ہو گئے، سب سے گواہی بھی کروائی، میں نے اقرار بھی آرڈر بھی دیا، پھر اقرار کروایا، پھر گواہی کروائی، سارے گواہ ہے نا یہ جو میں نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو میں نے آرڈر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا خوبصورت ارشاد کہ تم اے انبیاء کی جماعت کو گواہوں میں میں خود رب العالمین کی گواہ شامل ہوں، میں بھی اس گواہی میں شامل ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی اب سوچے کہ کتنا بڑا یہ حکم اور کتنا اللہ رب العزت نے اقرار بھی آرڈر بھی دیا، اقرار بھی کروایا، پھر گواہیاں بھی ڈلوائی۔ اب اللہ رب العزت کی اپنی شان ہے، یقیناً میرا مالک جانتا تھا
کہ یہ میرے انبیاء ہیں، معصوم ہیں، یہ میرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن میرا مالک کا جو سارے حالات یقیناً اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے. اللہ پاک کو یقیناً پتا تھا کہ یہ میرے انبیاء ہیں، کبھی بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن ان کی امتوں میں سے ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو اس اقرار سے پیچھے آ جائیں گے. یقیناً آج دیکھ رہے ہیں جتنا ہندو ہیں، عیسائی ہیں، غیر مذہب جتنے بھی ہیں، اس وقت تو سب نے اقرار کیا. اگر ہم اقرار کرتے ہیں یہ اللہ جو ہم نے آرڈر دے دیا ہے نا، ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ کے اور اس کے ہولناک انجام بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اس سے روگردانی کرے گا، پیچھے رہے گا، فاسقوں میں سے ہوگا. اب ساتھیوں یہ میرے مالک کا اپنا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ جو اجلاس منعقد کیا اس میں اعلان بھی فرما دیا یہ سارے معاملات. اب میں آتا ہوں اپنے اس بیان کی جانب. اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر مختلف طریقوں سے بیان کیا. اب اللہ کی شان ہے، شروع سے یہ نام اب عبد الوزیر رضی اللہ عنہ آپ کا جو دادا جی ہیں، آپ نے خواب دیکھی. اب خواب دیکھتے ہیں تو صبح آپ بہت حیرت تھی جب وہ خواب دیکھ صبح اٹھے فوراً کائنات کے پاس گئے. اب کہیں لوگ اس دور میں یہ حساب کتاب یا یہ لوگ یہ معاملات سے زیادہ درست ہوگا. اس کائنات کی طرف گئے تو اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک نورانی درخت اگتا ہوا دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جو ٹہنی ہے، اس کی جو چوٹی ہے وہ آسمان سے جا رہی اور وہ اتنا اس کی جو شاخی ہے مشرق و مغرب میں پھیل گئی اور وہ اتنا نورانی ہے کہ سورج سے 70 گنا زیادہ اس کی روشنی. اور پھر میں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو وہ اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل شخص آتا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے، کمرے توڑ دیتا ہے جو اس کو کاٹنے کے لیے درخت کو توڑے. اور کچھ میں نے لوگ دیکھے جو پہلے سے لٹک رہے تھے اس کے ساتھ. جو میں نے پھر اس کو پکڑنا چاہا، میں نے کہا کہ میں بھی لٹک جاؤں تو مجھے روک بھی لگ گیا. تو میں نے پوچھا یہ ساتھ کس کے لیے؟ تو وہ فرمایا گیا کہ یہ انہی کے لیے جو پہلے سے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے. اب جب یہ خواب سارا وہ کہنا سنتی ہے تو ایک دم اس کے ہوش اڑ گئے اور کہتی ہے کہ اگر یہ خواب آپ کا سچا ہوتا ہے تو آپ کے سن سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، عرب عجم کا مالک ہوگا. عرب والے بھی اس کے سامنے جھک جائیں گے اور عجم والے بھی جھک جائیں گے. اب یہ بات کب کی ہے؟ ابھی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بھی پیدا نہیں ہوئے. جو اللہ جی کے والد واجب ہے وہ یہ بھی پیدا نہیں، اس وقت کی بات ہے. اب ایک اور سے ملتا جلتا واقعہ کہ سیدنا عبدالوزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے ارادے سے یمن گئے. یمن جاتے ہیں سفر کے ارادے سے. وہاں پر ایک قیافہ شناس آپ کو چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے. آپ کی چہرہ نمبر دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے اور قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. آپ بات ہے ٹھیک ہے کر لو. تو وہ پوچھتا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ قبیلہ قریش سے ہوں میں. تو پھر کہتا ہے جی قریش کے کس قبیلے سے؟ آپ فرماتے ہیں جی بنی ہاشم سے. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہوئی کہ آپ شناس وہ لوگ تھے جو جسم کا معائنہ کرتے تھے، یعنی کہ جسم کی مختلف جگہ دیکھ کے نہ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے تھے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ یوں ہوگا. تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے میں قیافہ شناس ہوں، میں آپ کے جسم کا معائنہ کر سکتا ہوں. تو فرمان کیا ہوں سیدنا عبدالوزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جی جو اباء اجداد ہیں انہوں نے ہمیشہ پردے کا خیال رکھا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کر لیں، لیکن میرے پردے کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کر لیں معائنہ. تو کہتے ہیں میں رکھوں گا. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کر لو. اب وہ جسم کا معائنہ کر رہے تو ایک دم جو ہے نا جب پھر ناک بھی دیکھتا ہے، یہ فوٹو میں یہ بات لکھے ہوئے دیکھتا ہوں میں، پھر کان بھی دیکھتا ہے، جس سے مختلف اعزاز دیکھتا ہے، ایک دم بخار ہوتا ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات میں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سرداری ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے. پھر کہتے ہیں اس نبوت کا جو تعلق ہے وہ قریش کی قبیلے بنی زہرہ سے ہے
کیا آپ کے نکاح میں کوئی زہرہ قبیلے کی عورت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے نکاح میں اس قبیلے کی کوئی عورت نہیں، ابھی رات کو کچھ اور ہے لیکن وہ آ تو رہا ہے سلسلہ۔ تو اس کے افسر شناس نے مشورہ دیا کہ میری یہ رائے ہے کہ آپ زہرہ قبیلے کی کسی عورت سے شادی کریں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ زہرہ قبیلے کی کسی عورت سے شادی کریں۔ پھر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے خالہ نبی ایک خاتون سے شادی کی۔ اب وقت گزرتا گیا، ابھی ایک اور میرے ذہن میں آرزوئے کا، یہ بھی اسی بیان سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس کے بارے میں۔ آرزو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے دور سے 560 سال پہلے کے ہیں۔ آقا جی کے جدی امجد ہے یہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ طویل جو دورانی اس میں اور کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، تو اس وقت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر قریش کے پاس آتے اور بیت اللہ شریف کے حرم میں بیٹھ کے جو ہے سب کو قریش والوں کو جمع کرتے اور کہتے ہیں کہ ان قریب یہاں پر ایک نبی کریم مبعوث ہو جائیں گے، کاش میری عمر اتنی ہو کہ میں جو ہے نا، میں آپ قریش والے جو ہیں آپ ان کو تنگ بھی کرو گے، کاش میری اتنی عمر ہو میں اتنے تک زندہ رہوں گے، میں ان کا ساتھ دے سکوں۔ یہ آقا جی کی تشریف آنے سے 560 سال پہلے گئے، یہ آپ کی جلدی کمزور دی ہے۔ تو یہ اس وقت میں آپ کی شان میں قصیدے اور بہت سارے وہ اشعار بھی ہیں، آپ کو یقیناً وہ بڑا طویل معاملہ، یہ اشعار بھی بولا کرتے تھے آپ کی شان میں، بڑا کچھ بیان کر کے یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ساتھیوں میں اس کو طرف آتا ہوں جس پر نبی کریم اب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح ہے؟ اب یہ باتیں نہیں ہیں، یہ میں نے بہت پہلے بیان کیا تھا، لیکن زیادہ یہ معلومات جو ہے کہ لوگوں نے اس پہ نہیں زیادہ بیان کیا۔ اب جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے اپنے علم سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جو عبداللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آخر کے والد مالک یا یہ نبی ہے یا ان سے آگے نبی آئے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے علم سے یہ اندازہ لگا لیا تھا اور وہ بہت رکھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں کیوں جا رہی، تو ہم یہ کس سے ختم کر دیتے۔ اب ایک دفعہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کی غرض سے جنگل میں نکل گئے اور یہودی اس کی دعوت میں رہتے تھے کوئی موقع ہمیں ملے تو ہم یہ کام کر دیں۔ اب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار کی غرض سے جنگل میں نکل گئے، دوسری طرف چلے گئے تو یہودی جو سر وہاں 80 کے قریب مسلح وہاں پر جو سر وہ چھپے ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے سیدنا وہب رضی اللہ عنہ۔ سیدنا وہب کون ہے؟ میرے آقا جی کے نانا ہے، ہماری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی والد ماجد ہے، ان کا نام ہے حضرت وہب رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، سیدنا وہب رضی اللہ عنہ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ اب جب وہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ 80 کے قریب اب ایک بندہ کس طرح کسی کو بچا سکتا ہے، تو 80 کے قریب وہ یہودی مسلح تلواریں اٹھائے ہوئے وہ سارے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے جو کا ارادہ تھا۔ تو اتنے سیدنا وہب رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ سارا واقعہ اپنی زوجہ کو بتا رہے ہیں، ان کا نام تھا برہ، جو میرے ہماری سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے برہ۔ تو وہ بتا رہے ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو عبداللہ ہے نا یہ معمولی نہیں ہے، کہ میں نے دیکھا کہ وہ یہودی وہ سارے جو ہے افراد شہید کرنے کی غرض سے وہ پڑے کہ ہم قتل کر دیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک فوج اتری، آسمان سے ایک فوج اتری جو دنیا کے نہیں کرتے تھے، بڑے نورانیوں کے چہرے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بہت ساروں کو تو قتل کر ڈالا اور زیادہ جان بچا کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وہ بچ گئے۔ تو وہ اپنی زوجہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو عبداللہ ہے وہ معمولی نہیں ہے،
کیا اچھا ہو ہماری بیٹیاں آمنہ کی شادی عبداللہ ان سے ہو جائے. اب آگے چلے دوسری طرف. اب دونوں کے واقعات موجود ہیں. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی واقعات بھی موجود ہیں. اب ادھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک کاہنہ آئی, اس قبیلے میں آئی, تو وہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ تم میں سے ایک لڑکی ایسی ہے یا وہ نذیرہ ہوگی, نذیر کا مطلب ڈرانے والا, یا وہ نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا وہ کام کرے گا, وہ واضح دلیل والا ہوگا, سچا ہوگا. اب ساری میرے سامنے آؤ, جب وہ آئیں گی تو میں پہچان دوں گی. اب وہ مختلف قومیں آتی گئی, لڑکیاں آتی گئی, تو وہ ان کے مطابق وہ سارا بتاتی کہ آپ یہ معاملات ہیں. جیسی ماں سیدہ آمنہ تشریف لائی نا تو ایک دم وہ بخار ہو کہتی ہے کہ یہی ہے یا جو وہ نذیرہ ہوگی یا ان کا بیٹا وہ کام کرے گا اور واضح دلیل والا ہوگا. اب پیر ادھر سے ہوئی یا ادھر سے ہوئی, کیا یہ رشتہ طے پا گیا. جب رشتہ طے پا گیا ساتھیوں, اب اگلا واقعہ, اب میں حیران ہو کہ میں پڑھتا ہوں یہ میں کتابیں پڑھی تو بڑا حیران ہوا اس وقت لوگوں کا علم دیکھنے کتنا زیادہ ہے. اب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج آپ کو ساتھی میں بہت مزے کی بات, یہ بھی نئی بات ہے, ٹھیک ہے, جو کم لوگوں نے سنی ہے. حضرت یوسف کے بارے میں تو سب نے سنا, ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ سیرو جمیل تھے, ٹھیک ہے. ساتھیوں آپ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں سنا, وہ بھی بہت زیادہ سیرو جمیل تھے. اب قبیلہ عبد مناف اور ایک اور قبیلہ اس کا نام ہے سے اترا ہوا, دو قبیلے تھے, ان کی عورتیں شمار کی 200 لڑکیوں نے اس غم میں شادی نہیں کی کہ ہماری شادی عبداللہ ان سے نہیں ہوئی. اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ, جو آقا جی کے چچا ہے, جو آقا جی پہ ایمان لے آئے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے. تو 200 لڑکیاں کو شمار کی گئی ان دونوں قبیلوں کی, جنہوں نے مرتے دم تک شادی نہیں کی کہ ہماری شادی عبداللہ ان سے نہیں. وجہ کیا ہے؟ اب ساتھیوں جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بہت زیادہ سیرو جمیل تھے, سینکڑوں دلوں کی جان تھے, قربان جو عمر تھے, تو جب چہرہ پہنا ہوگا تو پھر کیا عالم ہوگا. پہلی وہ اتنے زیادہ سیرو جمیل تھے, اور جب چہرہ پہنا ہوگا تو پھر یقیناً اور معاملات زیادہ زبردست ہو گئے ہوں گے. تو جب وہاں سے آ رہے ہیں نا چہرہ پہن کے, تو راستے میں ایک بہت سیرو جمیل خاتون, ایک لڑکی جو ہے اس نے کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹ دیتی ہوں, 100 اونٹ کی آفر دی اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم تنہائی میں دے دیں. غلط ارادہ تھا اس کا, یہ کوئی یہ کتابیں یہ باتیں درج ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے بھائی. 100 اونٹ کا اس نے لالچ دیا کہ آپ صرف چند گھڑیاں مانگ رہی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے یہ کام کرنے سے پہلے. اب قربان جو میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ میں پاک کے حال میں منتقل ہوتا ہے, کوئی ایک بھی برائی کا منتقل نہیں ہوا, یقیناً ایسا ہی ہے. تو آپ نے وہ حالانکہ وہ جہالت کا دور تھا سارا, آپ نے وہ اپنا ٹکڑا دیا چلے گئے. اب عرب کا رواج تھا کہ جس وقت دولہا دلہن کے پاس جاتا تو دلہن کے گھر 3 دن رکتا. اب 3 دن کے بعد جب آپ واپس آئے وہاں سے, واپس آئے کوئی فاطمہ نامی عورت آ گیا, تو اس نے دیکھا نام آپ کی طرف تو اپنا چہرہ پھیر دیا. جب چہرہ پھیرا تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی, آپ سے نہیں رہا, آپ چلے گئے. کل تک تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے بھی دے رہی تھی, تو آج کیوں نے چہرہ پھیر دیا. آپ اس عورت کا علم دیکھیں وہ کیا کہتی ہے, کہتی ہے آپ کو نہیں پتا جو نور چمکتا تھا نا آپ میں وہ آپ کو نہیں پتا, اور پھر حضور کی جو عورت ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا دودھ دیا. تو وہ اصل تو وہ میرے آقا جی کا جو نور تھا نا ساتھیوں, اس نور کو دیکھ کے جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا وہ دیوانہ ہو گیا تھا. اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں جی آقا کریم علیہ السلام پیدائش کے وقت جو معاملات تھے نا وہ سمجھا. 2 خواتین وہاں پر موجود تھیں, ایک عبد العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ, ان کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور ایک شفا بنت عوف رضی اللہ عنہ. یہ 2 خواتین اس وقت موجود تھی وہاں پر جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جو فاطمہ ہے وہ کیا فرماتی کہتی ہے, میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ جو ہے نا وہ نور سے بھرا ہوا ہے, کہ کونا وہ جو ہے نا وہ
نور سے بھرا ہوا تھا. اب شفا بنتے اور کیا کہتی ہے, میں نے دیکھا مشرق و مغرب میرے لیے روشن ہو گئے, ہر چیز مشرق و مغرب کا نور ہی نور تھا, ہر طرف جہاں دیکھی تھی نور ہی نور تھا. اب فاطمہ کہتی ہے جب میں باہر نکلی, میں نے باہر دیکھا, جب باہر دیکھتی ہوں تو ستارے جو تھے وہ اتنے زیادہ جھک گئے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ اوپر گرنا پڑا. ساتھیوں ہم تو یہ لائٹ کرتے ہیں نا, یہ لائٹنگ کرتے ہیں, یہ اپنی اولاد کے مطابق کرتے ہیں نا, تو اس وقت میرے اللہ رب العزت نے کی وہ جو لائٹنگ کی وہ کمال لائٹنگ تھی, وہ کمال روشنی تھی جو میرے اللہ رب العزت نے کی. اور یہ دونوں خواتین اس وقت موجود ہی جن کے یہ بیانات ہیں. اب جب نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف لے آئے دنیا میں, اب ماجی صحیح کا کچھ ہی تھوڑے سی ٹائم گزرا, بھی 5-6 ماہ گزرے ہوں گے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے آقا جی کے والد ماجد, آپ تجارت کی غرض سے آپ شام گئے, تو وہاں پر جب واپس آ رہے ہیں قافلے سے, اب دیکھیں میرے اللہ پاک کا اپنا نظام ہے, اس کو ماجد کو سب کچھ پتہ ہے. جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے نا تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی, سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زیادہ خراب ہوگی, تو پھر مجبوراً آپ کو وہاں رکنا پڑا. آپ نے قافلے والوں کو آگے بھیج دیا تو وہاں رک گئے. اب جب وہاں پہنچے تو سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دادا جی ہیں, انہوں نے فوراً اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے بیٹے عبداللہ کا پتہ کرو کہ وہ ان کی طبیعت کیسی ہے. آپ نے انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, وہ وہاں پر رکے. ابھی قدرت کو یہی منظور تھا کہ وہ ابھی حارث وہاں نہیں پہنچے, تو انہوں نے وہ دنیا سے پردہ کر دیا. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے پردہ کر لی تھی, وہ معاملات ٹائٹ تھے. اور جب لایا گیا اور اس وقت کہتے ہیں جب چارپائی ہوئی, اس وقت بہت سارے, کوئی کبھی ایک کاندھا دینے کے لیے آگے ہوتا, کبھی دوسرا ہوتا. اس وقت یقیناً وہ کتنا رشتے بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ یار تیرے محبوب کبھی دنیا میں بھی نہیں آیا, اور اس کی پرورش کرنے والا جو پہلی دنیا سے چل بسا, تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اس لیے میں جو ہوں میں رب العالمین اس کی حفاظت کروں, میں اس کی مدد کروں گا. اب ساتھیوں نبی کریم علیہ السلام وہ اب گزر گیا, تو جب پیدا ہو گئے اب تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے تو سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبہ شریف کے طواف میں مشغول تھے, مصروف تھے. تو ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام بھجوایا کہ گھر تشریف لائیں, بیٹا پیدا ہوا ہے, آپ کا پودا پیدا ہوا. جب گھر تشریف لاتے ہیں تو ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ عجیب طرح کا بھی بچہ پیدا ہوا, عجیب معاملات ہوئے ہیں, اس وقت میں پیدائش کے وقت میں. اب سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ کیا صحیح سالم نہیں ہے, تو آپ فرماتی ہیں یہ بات نہیں ہے. پھر وہ سارا واقعات بیان کر دیے, وہ نورانی واقعات تھے. اور پھر ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ نور آیا نا, آقا کریم علیہ السلام پیدائش ہو گئی, تو میری جو روشنی آنکھوں کی وہ اتنی بڑی, اتنا مشاہدہ بڑا کہ شام کے محلات میں نے سارے سوچے دیکھ لیے. شام کے محلات تھے, وہاں بیٹھ کے میں نے سب کا مشاہدہ کر لیا, ساری چیزیں وہاں پر میں نے دیکھ لی. اب اس وقت ایک مکہ شریف میں ایک ایس نام کا ایک آیا کرتا تھا, یہ پادری کا اسلامی کتابوں کا مالک بھی تھا, اور بہت بڑا علامہ تھا اس وقت کا, اس کا نام تھا ایس. اور وہ یہ شام کا رہنے والا تھا. وہ سال میں ایک بار مکہ شریف آتا اور لوگوں کو بتاتا کہ آخری نبی آنے والا ہے, اس کا یہی زمانہ ہے, اس کے آنے کا یہی زمانہ ہے, اور وہ آئے گا قریب جو ہے نا وہ اسی زمانے میں وہ آنے والے. اکثر لوگ جس کا بچہ پیدا ہوگا وہ فوراً ایس کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ شاید ہمارا بیٹا نبی ہو, تو جواب یقیناً نبی میں آتا. اب جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے, اب سیدنا عبدالمطلب رضی ان دنوں کو وہاں پر آیا ہوا ہے, سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں ایس کے پاس. جب جاتے ہیں تو ابھی دروازہ کھٹکانے لگے, وہ اوپر سے پہلے منتظر کھڑا تھا, دروازہ کھولنا بھول گیا, اور اوپر سے کہتا ہے وہ آ گیا, جس کا میں بتایا کرتا تھا وہ رات کو ستارہ طلوع ہو گیا ہے, تو یقیناً وہ آ گیا.
تو پھر وہ نیچے اترا تو اس نے دروازہ کھولا تو کہا کہ یقیناً جو آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا یقیناً کوئی نبی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے. اب وہ بڑا خوش ہو, وہ کہتے ہیں کہ میں اب جو عیسائی اور ماں کے نام ان کا رویہ ٹھیک تھا, جو باقی عیسائی تھے نا وہ بہت رکھتے تھے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا. اب ایک اور عیسائی جو اس نے یہ تو بہت زیادہ تھا تو انہوں نے ساروں کا جاننے والوں نے بھی اندازہ کر لیا تھا. تو پھر ایک اور جو عالم تھا ان کا وہ گزر جو حساب تھا والا, اس نے کہا کہ سارے گھروں سے پتہ کرو ایک جو تھا نا ایک کسی گھر میں بچہ پیدا ضرور ہوا ہے. اب وہ پتا کیا کسی نام جو نوکری رضی اللہ عنہ جو وہ پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوا ہے. اب وہ یہودی جو تھا اپنے یہودیوں کو ساتھ لے کے چلا گیا اور اندر جا کے دجا کی کہ بچے کو ذرا باہر بھیجا جائے, ہم ذرا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب جو بڑا علامہ نے کہا کہ اس کی کمر کے پیچھے جو ہے نا مہین بالوں کا ایک گچھا ہوگا, اگر وہ ہوا تو سمجھ لینا کہ وہی آخری نبی ہے. اب جو نبی کریم علیہ السلام کو باہر لایا گیا, جیسی وہ پیچھے سے وہ قمیض اٹھائے گی وہ دیکھتا ہے, جب وہ نظر پڑی نا وہ گچھا کیا تھا وہ مہر ہماری وہ مہر تھی. جب وہ نظر پڑتی ہے نا وہ وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, کافی دیر بعد اٹھتا ہے. تو پھر سارے اس کو کیا دیا تیرا بیڑا کر خود لے کیا ہوگا. تو وہ پھر جو سے وہ کہتا ہے وہ سارے خوشیاں منا رہے تھے. وہ کہتا تم خوشیاں کیوں نہ مناؤ, تمہیں کیا پتا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اور پھر کہتا ہے خدا کی قسم نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی. تو یہ ساتھی یہ واقعات یہ مزے کے واقعات اور یقیناً آپ سارا کچھ سنتی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی آبا و اجداد کی جو اس لیے یہ کم جو سمجھانے میں آتی ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو دو وہ روایات جو صحیح سنا کے پھر اختتام کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام آپ مکہ شریف کی گلیوں میں گزرا کرتے نا, بڑی مشہور حدیث ہے, زیادہ لوگوں نے سنا بھی پائے. تو ایک عیسائی بچہ جب ایمان نہیں لایا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے مسکراتا, آقا جی گزرتے مسکراتا. اب کچھ ٹائم نبی کریم علیہ السلام گزرے دیکھا تو وہ لڑکا نہیں تھا. جب نہیں تھا تو آقا کریم علیہ السلام صحابہ نام سے دریافت کیا کہ وہ بچہ جو دیکھ کے مجھے مسکراتا تھا وہ کدھر ہے. تو پتا چلا دریافت کیا گیا تھا آپ کو قربان جاؤ آقا جی اس کی ایمانداری کے لیے جو ہے وہ گھر چلے گئے. اب جو میرے آقا جی سے محبت کرتا ہے اللہ کس کا ہو سکتا ہے میرے آقا جی کو یاد نہ رکھے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب اس کے انعام تو میں تو اس کا انعام پڑھ کے قسم سے میں حیران ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں سارے جو ہے اپنے مقدر کرنا شروع کرو گے آپ نے عشق کرنے والے. ٹھیک ہے, یہ عشق کرنے والوں کے لیے یہ ہے. اب جب نبی کریم علیہ السلام گھر جاتے ہیں نا اس کا باپ ہی شہر پہ بائبل کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ جو شہزادہ تھا تو شہزادہ ہی کون کو اس کو یقیناً وہ شہزادہ تھا. تو بچہ وہ قریب وقت تھا, موت کے قریب تھا, موت کے قریب تھا. تو اس وقت وہ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اس کے باپ سے کہ کیا اس کے نام میں میرا کوئی ذکر پایا ہے, میرا کوئی نام پایا ہے. وہ صاحب انکار کر دیتا ہے, وہ صاحب انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے آپ کا ذکر نہیں پایا. اور وہ بچہ جو بالکل مر گیا اور وہاں جاؤ اس کے مقدر پر وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس کے ہر وقت پہ آپ کا نام پایا, اس کے ہر وقت پہ میں نے آپ کا نام پایا اور مجھے آپ سے محبت ہے. ساتھیوں اس نے اتنا ہی کہا تھا صرف اور ان کی روح پرواز کر گئی. اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنازے کی تیاری کی جائے, میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. اب جب جنازے کے لیے جا رہے ہیں میرے آقا جی پنجوں میں بل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, پنجوں میں بل چل رہے ہیں تو صحابہ کرام کبھی اسی وقت سوال نہیں کیا کرتے تھے. جب فارغ ہو جاتے ہیں میرے آقا جی پھر سوال کرتے ہیں. تو پھر صحابہ کرام نے بات پوچھا یا رسول اللہ آپ پنجوں میں چل رہے تھے, یہ واقعہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. تو قربان جو نبی کریم علیہ السلام پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کا اس بچے کا مجھ سے محبت کرنا اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بہت سارے ملائکہ فرشتے جو تھے نا وہ بھیج دیے تھے اس کے جنازے کے لیے. بہت سارے ملائکہ فرشتے بھیج دیے تھے اس کے جنازے کے لیے. اور میں کہتا تھا
پاؤں جو ہے وہ نورانی مخلوق پہ نہ آئے. اس لیے میں بچوں کے بات کر رہا تھا. اب ساتھیوں سوچنا ہے اس بات کو. اس لڑکے نے نہ نمازیں پڑھی، کون سی زکات دے دی، کون سی حج کر دی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا اقرار کیا. تو تم سارے آپ سارے اپنے مقدر میں ناز کرو. خدا کی قسم یہ محفل یہ سارا کچھ یہ میرے آقا جی کا ذکر یہ رائے گاہ نہیں ہے. اسی نے پیدا ہے اور اسی میں نجات ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا عشق عطا کرے. ساتھی یہ بہت یقیناً بہت لمبا ہے. پھر کسی وقت میں ایک اور واقعہ بیان کروں گا، لیکن بعد میں بیان کروں گا. اللہ کا ذکر اس پہ اکتوبر نومبر کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کچھ ٹائم پہلے. بڑا طویل واقعہ اور بڑا مزے کا واقعہ ہے اور وہ اسی ایپ سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کا ذکر ٹھیک ہے. اور ساتھی انشاءاللہ ہر جو دوسرا جمعہ ہوتا ہے نا انگلش ڈیٹ کے مطابق اسی طرح محفل ہوتی ہے. اور سارے ساتھی آپ تشریف لایا کریں. اور یقیناً جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی محفلوں میں آنے والے کوئی جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ محفلیں ضائع نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے آنے والے میں انعام ہوتا ہی ہوتا ہے. اور میری دعا ہے کہ آپ یقیناً میرا اللہ کریم ہے، آپ جیسے کسی کو خالی نہیں بھیجے گا. کوئی جس نیت سے بھی آیا نا تو یقیناً میرا اللہ کی جھولی بھر دے گا. جو کہا سنا اللہ پاک سب کو